السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے، یہ اس میں غلط کون ہے اور صحیح کون ہے، کیونکہ یہ کشیدگی تو آج سے نہیں ہوئی، خیر اس کی بہت بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن اس تاریخ میں جو یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ہمیں تاریخی پس منظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس معاملے میں غلط کون ہے اور صحیح کون ہے، یعنی کون حق پر ہے اور کون جو ہے زور زبردستی کر رہا ہے۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی کا اہم مسئلہ ہے، جو اس مسئلے کا جڑ جس کو کہتے ہیں، وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ کشمیر جو ہے 1947 میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو ریاست جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ بن گئی۔ اقوام متحدہ نے واضح طور پر کہا کہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے، یعنی وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، خواہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت نے اس مطالبے کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی چھین لی، جس پر نہ صرف پاکستان بلکہ کشمیری عوام نے بھی شدید احتجاج کیا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ مہاراج ہری سنگھ نے 1947 میں بھارت کے ساتھ الحاق کیا، اس لیے کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ بھارت پاکستان پر یہ الزام بھی لگاتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور لائن آف کنٹرول پر دراندازی کراتا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جسے اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے۔ کشمیری عوام بھارتی مظالم کا شکار ہیں، اس کا ثبوت عالمی اداروں کی رپورٹس میں موجود ہیں۔ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، جیسے کہ پشاور کا APS حملہ۔ کلبھوشن یادو جو ایک بھارتی جاسوس ہے، انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ پاکستان میں تخریب کاری کے مشن پر تھا۔ عالمی اداروں کا موقف، جس میں اقوام متحدہ، یورپی یونین اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بارہا بھارت کی طرف انگلی اٹھائی ہے، خاص طور پر کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر۔ پاکستان کو ماضی میں FATF نے گرے لسٹ میں رکھا، لیکن پاکستان نے 2022 میں دہشت گردی کے خلاف سارے اقدامات کر کے اس فہرست سے نکلنے میں کامیابی حاصل کی، اور پاکستان اب FATF کی گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ چکے ہیں۔ دونوں ممالک اپنے موقف پر قائم ہیں، لیکن بین الاقوامی اصولوں کے مطابق پاکستان کا موقف زیادہ قانونی اور انسانی حقوق پر مبنی ہے، کیونکہ بھارت طاقت اور زور زبردستی کے ذریعے اپنی پوزیشن مضبوط کراتا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کی اصل جڑ تک پہنچا جائے اور دونوں ممالک کو بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے، اگر بھارت کوئی شراندازی یا بار بار جارحیت کرتا ہے تو پھر اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، پھر ہمیں بھی جواب دینا چاہیے اور بھرپور جواب دینا چاہیے۔ اگرچہ بھارت کو پتہ ہے کہ دونوں ایٹامک پاور ہیں، تو پھر اس طرح جو ہے حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر بھارت کو شوق ہے اسی طرح چیزوں سے پنگا لینے کا، تو پھر پاکستان کو ایک مضبوط حملہ کر کے بھارت کی منہ کو بند کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش رہے، کیونکہ اسی طرح تو ہر روز کوئی میزائل مار دے گا، کوئی ڈرون مار دے گا، کبھی LOC پہ فائرنگ کرے گا، تو جب اس کو ایک تگڑا جواب ملے گا اور جب وہ سیریس ہو جائے گا کہ ہاں دونوں طرف سے پھر ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور خدا نخواست جو ہے بھارت کی تقریباً 60-70% آبادی بھی ختم ہو سکتی ہے، اگر پاکستان کی 90% یا 95% آبادی ختم ہو سکتی ہے، تو پھر بھارت کی تقریباً 60-70 تو ختم ہو سکتی ہے، تو پھر بھی بھارت کا جو ہے اس میں نقصان زیادہ ہوگا۔ لیکن پاکستان کو اس بار جو ہے تگڑا جواب دینا بہت ضروری اور ناگزیر ہو چکا ہے پاکستان کو، کیونکہ بھارت کی اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے اس خطے میں شدید اب خطرات لاحق ہیں، اور کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اگر زیادہ نرمی دکھائے تو پھر بھارت گھس کر بہت سارے علاقے جو ہے اپنے کنٹرول میں بھی لے سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ پورا پاکستان کو اپنے کنٹرول میں بھی لا سکتا ہے۔ اگر اسی طرح پاکستان مظاہرہ کرتا رہا، نرمی کے ساتھ کام لیتا رہا، تو پھر کیونکہ بھارت کے پاس جو ہے فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے، اس کی اکانومی بھی بہت بڑی مضبوط ہے، پیسے اس کے زیادہ ہیں، دنیا کے ساتھ تعلقات میں بھی وہ ہم سے آگے ہیں، ہتھیار بھی اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ ہے، تو پھر وہ جو ہے آہستہ آہستہ کر کے وہ ایسے کوشش کرے گا کہ جس سے انسانی جانوں کا نقصان بھی زیادہ نہ ہو اور پورے ملک پہ اس کی کنٹرول بھی آ جائے۔ تو اس لیے پاکستان کو اب بالکل تگڑا جواب دینا چاہیے،
جہاں تک ہو سکے میکسیمم جو ہے اس کو پورا جواب دینا چاہیے پاکستان کو، تاکہ بھارت اپنی اوقات میں رہے اور اپنے ہی علاقے تک محدود رہے اور ہماری طرف انگلی نہ اٹھائے۔ بہت بہت شکریہ، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور پیج کو فالو کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں۔